احسن کسی کام سے ملتان گیا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرنا احسن کا مشغلہ تھا، یعنی اس کا کام تھا۔ دل فیک زندہ دل انسان تھا احسن۔ عمر لگ بھگ کوئی 26 سال۔ ایک خوبرو جوان تھا احسن۔ خاندانی اور نسلی اعتبار سے اس کے گھر والے خود کو اعلیٰ درجے کا تصور کرتے تھے۔ عہدے اور مرتبے کا غرور تھا۔ رنگ و نسل، ذات پات، نام و نسب، رسم و رواج، خاندانی سٹیٹس، یہ سارے حروف وہ بچپن ہی سے کسی سبق کی طرح سنتا آیا تھا۔ ایلیٹ کلاس میں زیادہ تر اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ سب کچھ کسی کتابچے یا سبق کی مانند اپنے بچوں کو لازمی نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ یا بچی کبھی عام لوگوں یا ان کے مطابق سڑک چھاپ لوگوں سے زیادہ تعلقات استوازہ نہ کریں، اور اپنے مستقبل میں اپنے ہم سفر کا چناؤ کرتے وقت ان سب باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وقت احسن کی نظر ایک دوشیزہ پر پڑی۔ عمر میں احسن سے بڑی تھی وہ، مگر شاداب اور کھلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ حجاب میں نظر جھکا کر رکشہ کا انتظار کر رہی تھی۔ احسن اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ آتے جاتے اس پر فکرے کہتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر وہ تھی جو کسی کی بھی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اپنے پرس سے بار بار فون نکال کر کسی سے بات کرتی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ احسن کو تجسس کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا۔ بار بار فون پر بات اور پھر ادھر ادھر دیکھنا احسن کو کچھ خدشات اور شک و شبہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کر اس کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ احسن جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی کچھ دور جا کر ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی میں جلدی جلدی اس گاڑی والے مرد کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ بوائے فرینڈ ہوگا شاید اس کا، احسن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہاں چوک پر تو اتنی معصوم بن کر کھڑی تھی کہ جیسے کوئی خاندانی اور نہایت شریف لڑکی ہو، مگر کام دیکھو اس کے۔ اتنے میں وہ ہوٹل سے اکیلی باہر نکلی، رکشہ کروایا اور بیٹھ کر چلی گئی۔ عجیب بوائے فرینڈ ہے یار، باہر تک تو ساتھ آ جاتا، اگر گھر تک نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کمینہ کہیں کا۔ لیکن یہاں احسن کی چھٹی حس کی گھنٹیاں بجنے لگی، یعنی سکس سینس کی۔ نہیں، معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ احسن ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ کمال کی آئٹم تھی یار، یہ بات احسن کے کانوں میں پڑی۔ بولنے والا وہی تھا جو گاڑی میں اس لڑکی کو ہوٹل لے کر آیا تھا۔ ایک رات کا کتنا لیتی ہے؟ وہ گاڑی والا ہوٹل کے مینیجر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جب ارادہ ہو بات طے کروا دوں گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا لو اپنا انعام تو لے لو۔ 500 روپے کا نوٹ ہوٹل مینیجر کے ہاتھ میں تھما کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ احسن کسی سوچ میں گم تھا۔ طوائف؟ مطلب طوائف ہے یہ تو؟ پھر حجاب تو ایسے لگایا ہوا تھا جیسے مدرسے جاتی ہو۔ کام دیکھو اور انداز دیکھو اس کا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ ہوٹل مینیجر نے احسن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ایک کمرہ مل سکتا ہے؟ جی سر، کیوں نہیں، صرف کمرہ لیں گے یا کچھ اور بھی؟ میں کچھ سمجھا نہیں، احسن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے سر، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ جیسے جوان کی دلچسپی کو۔ تصاویر کا ایک البم احسن کے سامنے رکھتے ہوئے مینیجر نے کہا۔ احسن نے کہا کہ ابھی جو عورت گئی ہے وہ؟ جی سر، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میرا آج رات کا وقت مقرر کر دیں۔ ڈن ہو گیا سر، ڈن۔ احسن ایڈوانس اور مینیجر کا کمیشن دے کر ہوٹل سے واپس چلا گیا۔ رات کو 9 بجے مینیجر نے کال کی۔ آج رات کی ڈیل پکی ہو چکی ہے، 11 بجے ہوٹل پہنچ جانا۔ میری والدہ شدید بیمار ہے اور اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہے، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ زیادہ نخرے مت کرو اور وقت پر پہنچ جانا، میں ڈیل پکی کر چکا ہوں۔ پارٹی بڑی ہے، مینیجر نے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ لیکن میری والدہ، میں کچھ نہیں جانتا، اگر ڈیل کینسل ہوئی تو میں تمہارا وہاں حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر کبھی تمہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں دوں گا۔ مینیجر نے یہ کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی۔ اگر ایسا ہوا تو والدہ کے علاج کے لیے پیسے اور بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ یہ سوچتے سوچتے وہ جلدی سے گھر پہنچی، تیار ہو کر حجاب پہنا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایمرجنسی
وارڈ میں پڑی بیمار والدہ کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کے چہرے کا میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ رکشے سے اتری اور ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اپنا بوتھا دیکھا ہے؟ یہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تمہارے پاس کس نے آنا ہے؟ کمرے میں جا کر اپنا حال ٹھیک کرو، وہ آنے ہی والا ہوگا، مینیجر نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 11 بجے احسن بھی پہنچ گیا۔ وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے سر، کمرہ نمبر 16 میں تشریف لے جائیں۔ احسن کمرے میں داخل ہوا۔ میرا نام احسن ہے، میں تمہارے جسم سے کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ میں غلاظت میں منہ نہیں مارتا، مگر یہ سب کرنے کا مقصد تمہارا چہرہ ہے۔ نقاب کرنا تھا، شریف بن کر حجاب پہن کر تم جیسی عورتیں چہرے پر معصومیت سجائے مجھ جیسے مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی، بیمار والدہ، مینیجر کا رویہ اور اب احسن کے الفاظ، مگر معمول تھا سب۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نرمین۔ نام تو بہت پیارا ہے تمہارا، مگر کام توبہ، خدا معاف کرے۔ طوائف؟ ہاں طوائف، طوائف ہی ہے تمہارا نام، احسن نے مزاح بناتے ہوئے کہا۔ جی درست ہی فرمایا آپ نے، طوائف میرا نام ہے۔ خیر تم مجھے احسن بلا سکتی ہو، تم طوائف بھی شوق سے بنتی ہو اور کوئی وجہ نہیں ہوتی؟ نرمین نے اب حوصلہ کیا اور جواب دینے کا سوچا۔ ہمارے اندر کی عورت جب اپنی موت آپ مر جاتی ہے نا، جب ہمارے خواب حقیقت کے قبرستان کی کسی گہری قبر میں دفن ہو جاتے ہیں نا، جب ہمارے جذباتوں کا قتل ہو جاتا ہے، جب ہماری خواہشات مجبوریوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے، جب ہمارے رشتے غربت زدہ اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، تو مختصر یہ کہ جب ایک عورت چلتی پھرتی زندہ لاش بن جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک طوائف کا جنم ہوتا ہے۔ تبھی احسن بولا، نہیں نرمین، میرے خیال سے تم جیسی عورتوں کو فقط مختلف مردوں کا چسکا ہوتا ہے۔ نرمین نے کہا، مردوں کا چسکا؟ نرمین نے افسردگی سے پوچھا۔ ہاں مردوں کا چسکا۔ سنو احسن، شراب اور چرس پی کر آتے ہیں لوگ، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، وحشیہ، طوائف، جسم فروش اور اس سے بھی گندے گندے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ اپنے ناخنوں سے ساری رات میرا جسم کسی وحشی درندوں کی طرح نوچتے ہیں، پان کی پچکاریاں مارتے ہیں میرے چہرے پر اور میرے جسم پر تھوکتے ہیں۔ بدبودار جسم جن کے 10 قدم کی دوری پر ٹھہرنے والے کراہت اور گھند محسوس کرتے ہیں، ایسے مردوں کو بھی مسکراتے ہوئے گلے لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کے جسم کی پیاس اور ہوس بجھا کر میں اپنے بھوکے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ ایسے مردوں کا چسکا کسی زندہ لاش کو ہی ہو سکتا ہے، جو کہ میں اس وقت بن چکی ہوں، وگرنہ ایسے مردوں کو تو کوئی جنگلی کتیا بھی منہ نہ لگائے۔ تم لوگوں کی نظر میں تو پھر ایک طوائف کتیا سے بھی گری ہوئی ہوتی ہے نا؟ تو نرمین تمہارے یہاں تک آنے کا یا ایک عورت کے طوائف بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ احسن، کبھی میرا باپ مجھے 2 ٹکے کے عوض میں فروخت کر دیتا تھا، بیچ دیتا تھا، کبھی میرا بھائی اپنی عیاشیوں کی خاطر مجھے نیلام کر دیتا ہے، کبھی میری عزت کا محافظ اور رکھوالا یعنی شوہر مجھے جوئے میں ہار جاتا ہے، کبھی مجھ سے اظہار محبت کرنے والا مرد شادی کے خواب دکھا کر مجھے جسم فروشی کے کوٹھے پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن احسن، میں اپنی مجبوریوں کی آڑ میں اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر، اپنی اماں کے علاج کی خاطر، اپنے میاں کے قرض کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے، دھتکارے جانے کے بعد مجبور ہو کر اپنا جسم فروخت کرتی ہوں، تو میں طوائف بن جاتی ہوں۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔